اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 51 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ چھٹا رکوع ہے پہلے پارے کا۔ اس رکوع میں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھیں ان سب کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، اور یہ یاد دہانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باری باری یاد کروائی ہے، کیونکہ یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے ایک ایک ان کی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں وہ یاد کروائی۔ تو یہاں اس کا روان ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، پھر تم نے پکڑ لیا بچھڑے کو من بعدہ، اس کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ٹھہرے۔ یہی مضمون سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے آیت نمبر 42 میں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا، اور اس میں ہم نے پورا کیا اس کو 10 راتوں سے۔ فتمہ، پس پورے ہو گئے، میقات ربہ، پہنچنے کی جگہ میقات کہتے ہیں وقت بھی اور جگہ بھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر پہنچنا، اور مقدار بھی پوری ہو گئی اور وقت بھی پورا ہو گیا۔ رب ہی، اس کے رب کے پاس، 40 لیلتاً، اب یہاں بات مکمل کی 40 راتوں کا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنے بھائی ہارون کے، نخلفنی، جانشینی اختیار کر، فی قومی، میری قوم میں، واصلح، ان کی اصلاح کر، ولا تتبع سبیل المفسدین، اور نہ تو پیروی کرنا فسادیوں کے راہ کی۔ اب یہ جو جانشینی حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کے گئے ہیں اپنے بھائی کو، اس پر یہ تلقین بھی کی ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 راتوں کا وعدہ کیا اور انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہاں 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرعون سے نجات دلائی، تو اس کے بعد سامری نے کیسے بچھڑا بنایا، یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں ایز سچ موجود ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ میں بھی مل جائے گا اور سورہ اعراف میں بھی مل جائے گا۔ سورہ اعراف میں یہ واقعہ جو بیان ہوا ہے کہ سامری نے کیسے اس کے زیورات اکٹھے کر کے تو اس میں سے بچھڑا بنایا۔ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، اور بنا لیا موسیٰ کی قوم نے اس کے جانے کے بعد من حُلِيِّهِمْ، اپنے زیورات سے، عِجْلًا جَسَدًا، ایک جثے والا بچھڑا، یعنی باڈی والا بچھڑا، لہو خوارن، اور واسطے اس کے ایک گائے کی سی آواز آ رہی تھی۔ یہ گائے کی آواز قرآن مجید نے یہاں خاص طور پر اس کا ذکر بھی کیوں کیا ہے، میں بھی آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں۔ الم یروا انہم لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا، کیا نہیں انہوں نے دیکھا یہ کہ وہ کلام کرتا تھا ان سے، اور نہ وہ ان کو سیدھی راہ دکھاتا تھا۔
اتخذوہ، انہوں نے پکڑ لیا اس کو بطور معبود بچھڑے کو، وکانوا ظالمین، اور وہ تھے وہ ظالم۔ بنی اسرائیل پہلے سے مصر سے چلے آ رہے تھے گائے کی پوجا کرتے ہوئے، گائے کو ذبح کرنے کے لیے بھی ان سے کہا گیا تو انہوں نے اس پہ 100 بہانے بنا لیے۔ تو اسی طرح جب ایک عادت قوم کو پڑی ہوئی تھی تو جب انہوں نے اپنے زیورات اپنے بوجھ کی وجہ سے اتار کے پھینکے صحرا میں آ کے، تو انہوں نے اپنے بوجھ کو اتارا اور زیورات کو اکٹھا کیا، اور سامری نے اس پر وہ جو، اور یہی مضمون بچھڑے کے بنانے کا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 88 میں آیا ہے، فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَٰذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَا، پس اس نے نکالا واسطے ان کے، یعنی سامری نے نکالا واسطے ان کے، عجلاً جسداً لہو خوار، اور باڈی والا ایک بچڑا، اور واسطے اس کے گائے کے آواز آ رہی تھی، انہوں نے یہ سمجھا، فقالوا، پس انہوں نے کہا، ھذا الہکم، یہ تمہارا معبود ہے، وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ معبود ہے، فنسیا، پس وہ بھول گئے۔ اور اس پر جو سامری نے کیسے اس کو بنایا، یہ بھی قرآن مجید نے آیت نمبر 87 میں بیان کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آ کے دیکھا کہ قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تو انہوں نے ذرا ناگواری کا اظہار کیا، تو اس پر پھر یہ سارا واقعہ جو ہے وہ سامنے لایا گیا جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ اور آیت نمبر 76 میں 77 میں، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، اور پس واپس آئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غمگین ہو کر اور غصے میں۔ قال یا قومی، انہوں نے کہا، اے میری قوم، الم یعدکم ربکم، کیا نہیں تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعدن حسنن، ایک اچھا وعدہ، افطال علیکم العہد، کیا اللہ کے وعدے کی دیر ہو گئی تھی، لیٹ ہو گیا تھا، ام اردتم، یا تم نے ارادہ کیا یہ کہ تم پر اللہ کا، تمہارے رب کا جو غضب ہے وہ اترے، فاخلفتم موعدی، اور میں نے تمہیں جانشین بنایا اور وعدہ لیا تم سے۔ تو ساری قوم نے آگے سے کیا کہا، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها وکذالک القی السامری۔ یہ پھر قوم نے آگے سے جواب دیا کہ یہ وجہ ہوئی جس کی وجہ سے ہم نے بچڑے کو اپنا معبود بنایا۔ قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے خلاف کیا اپنے تیرے ساتھ وعدہ کیے کہ بملکنا، ساتھ اختیار کے، ولکننا حملنا اوزارا، اور لیکن ہمیں اٹھوایا گیا اوزار، یعنی بوجھ اٹھوایا گیا، من زینت القومی، قوم کی زینت سے، یعنی ہم نے جو اپنے بوجھ اٹھائے تھے، زیورات اٹھا کے ہم لے کے آئے تھے، وہ ہمیں بوجھ لگا اور اس بوجھ کو ہم نے اتارنا چاہا، فقذفناها، پس ہم نے پھینک دیا اس کو، ساری قوم نے اپنے زیورات کو پھینک دیا، فکذالک القی السامری، پس اسی طرح سامری نے اس کو اٹھایا اور اس میں پھینک دیا، اور سامری نے پھر اس کو جب تپایا ہے اور اس میں خاک کو اٹھا لیا تھا، اور یہ سامری نے پھر کس طرح سے اس کو بچھڑا بنایا، یہ 95 آیت نمبر 95 میں ہے، 96 میں، کہ اس نے کیسے اس کو ایک بچھڑے کی شکل دی ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ یہ سامری تم نے یہ کیا کیا تمہارا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم یبصروا به قبضت قبضۃ من اثر الرسول
فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ اب یہ اس نے بچھڑا بنانے کے حوالے سے جواب دیا ہے۔ اور ایک جگہ پر میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو فرشتے آئے اور ان کے جو مٹی تھی، سامری نے اس فرشتوں کی مٹی کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور وہ پھر اس مٹی کے اندر اس زیورات کو تاپ کے اس مٹی میں ملایا اور اس سے یہ بچھڑا بنایا۔ اور اس میں پھر ایسی اس کے گلے میں ایک تانبے کسی تار لگائی کہ پیچھے سے وہ پھونکتا تھا اور آگے اس کی آواز بن جاتی تھی۔ یہ اس کا ایک فن تھا جس نے اس نے جو ایک باڈی قسم کا یہ بچھڑا بنایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال فما خطبک یا سامری، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے اے سامری، تو پھر اس نے آگے سے جواب دیا قال بصرت، میں نے دیکھ لیا، بما لم یبصروا، جو نہیں ساری قوم نے دیکھا، فقبضت قبضۃ من اثر رسولی، پس میں نے قبضے میں کر لی مٹی اثر رسولی، یعنی جو آئے فرشتے آئے اور ان کے جو دھول تھی مٹی تھی اس کو میں نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ فنبذتها، پس میں نے پھینک دیا اسے، اس مٹی کو، اس جو زیورات کو میں نے پگھلایا تھا اس میں پھینک دیا۔ تو کذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے نفس نے یہ بات گھڑ لی اور اس سے یہ ایک بچڑا میں نے بنا لیا۔ اب آپ نے دیکھا کہ سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر موجود آیا اور سورہ اعراف میں بھی اس کا ذکر موجود آیا کہ اس نے کس طرح سے بچڑا بنایا اور قوم نے اس بچڑے کو کیسے پوجا۔ اس کے پوجنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پیچھے گائے کی پوجا کرتے آ رہے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ آئی ہے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہو ہی ظالم۔ اب یہ جو ظلم ہے اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے سورہ لقمان میں، إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں قرآن مجید نے جو ظلم بیان کیا ہے یہ قوم نے شرک کیا ہے اللہ کے مقابلے میں بچڑے کو پوج کر۔ تو اس اعتبار سے اس آیت کو مکمل کیا، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ، پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ہو ہی ظالم۔ تو اس آیت کو ہم نے اس اعتبار سے 2 اینگل سے دیکھا ہے کہ بچڑے کو کیسے بنایا اور پھر انہوں نے اس کی پوجا کیسے کی اور انہوں نے اس کو کیسے ظلم کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر۔